تو یاد رکھیے کہ ممالک کے قد ورلڈ کپ جیتنے سے بڑے نہیں ہوتے بلکہ جنگ بھی جیتنا پڑتی ہے۔ نیو دہلی سے لے کر تل ابیب تک کوہرام برپا ہے کہ آج پورا عالم اسلام اس کے اوپر خوش ہے۔ اگر سعودی عرب کی سرزمین پر کوئی دوسرا ملک جارحیت کرتا ہے تو وہ حملہ صرف سعودی عرب ہی نہیں، وہ پاکستان پر بھی تصور کیا جائے اور پاکستان اس کا دفاع ویسے ہی کرے گا جیسے 10 مئی کو پاکستان نے دنیا کو دکھلایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، تاریخ رقم ہو چکی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پا چکا ہے، ایک ایسا معاہدہ جس نے دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ نیو دہلی سے لے کر تل ابیب تک کوہرام برپا ہے۔ واشنگٹن میں بھی ماتھے پر تفکر کی لکیریں پڑنا شروع ہو چکی ہیں۔ عالم اسلام میں خوشی کا ماحول ہے، جشن کا ماحول ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر ہے، یہ اتنا بڑا ایک تاریخی معاہدہ ہے کہ پورے خطے کی سیاست کو، جغرافیائی صورتحال کو تبدیل کر دینے والا ایک یہ دن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو 10 مئی کی صبح کو محض 3 گھنٹوں میں اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے بھارت کو جو شکست چکھائی تھی، آج کا دن، یہ معاہدہ ہونے کا دن، یہ اس فتح سے بھی ایک بڑا اور تاریخی دن ہے۔ اس لیے کہ وہ فتح پاکستان کو اپنے وطن عزیز کا دفاع کرنے اور دنیا کو یہ بتلانے کے لیے تھی کہ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ لیکن یہ معاہدہ صرف پاکستان کو دفاعی اعتبار سے ہی پوری دنیا میں قابل اعتبار دوست نہیں بناتا، بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ پر مر مٹنے کا جو جذبہ ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے جانیں قربان کر دینے کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ آج ہمارے جوانوں کے دلوں میں جلا بخشے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ جوان جنہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فضائیہ کو اور دنیا کے جدید ترین جنگی طیارے رافیل کے پرخچے اڑا دیے تھے، جب ان کو حرمین شریفین کی حفاظت کا کام ملے گا تو وہ کس جذبے سے لڑیں گے اور ان کے سامنے دنیا کی کون سی ٹیکنالوجی ٹھہر سکے گی، اس کا اندازہ ابھی پوری دنیا کو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا عالم اسلام اس کے اوپر خوش ہے، اس پہ خوشی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ دیر آیت درست آیت، ایک ایسا قدم جو بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ امریکن کیمپ سے نکل کر عالم اسلام کا اپنا ایک اتحاد ہو اور ایک ملک دوسرے ملک پر حملے کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے، یک جان دو کالم ہو جائیں، تو کون ان کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا ایک آغاز بن سکتا ہے۔ خوشی کے اس موقع پر اڈیالہ کے اس قیادی نمبر 804 کو مت بھولیے گا، جن کو عزت ملی، جن کو ایک پروگرام میں بلانے کے لیے، ایک سمٹ میں بلانے کے لیے جہاز بھیجا گیا، لیکن وہ جہاز انہوں نے واپس کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر ایسے راندہ درگاہ ان کو قرار دیا گیا کہ ایک موقع پر خود ان کی اہلیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سعودی سفیر یہ کہنے، خود ان کی اہلیہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ان کے بارے میں سعودیوں کے خیالات یہ تھے کہ یہ تم کیا اٹھا کر لے آئے ہو۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، عمران خان صاحب کی خود اہلیہ یہ ان کے بارے میں یہ جملہ نقل کرتی ہیں۔ بہرکیف یہ یاد رکھیے کہ ممالک کے قد ورلڈ کپ جیتنے سے بڑے نہیں ہوتے بلکہ جنگ بھی جیتنا پڑتی ہے، اور اس وقت پاکستان جنگ جیتا ہوا ہے۔ آج کا یہ دفاعی معاہدہ پوری دنیا کو یہ بتلا رہا ہے کہ بھارت کے پروپیگنڈے سے ہوا نکل چکی ہے۔ آج پاکستان میں رہتے ہوئے خود پر فخر محسوس ہو رہا ہے، اور یہ دن دکھانے کے لیے اللہ رب العزت کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا بہت شکریہ۔ یہ معاہدہ ہے کیا؟ دراصل اس کے مزید نکات بعد میں سامنے آئیں گے۔ سر دست جس ایک جملے نے پورے دنیا کو، پورے عالم کو ہلا کر رکھ دیا، وہ یہ جملہ ہے کہ آج اس معاہدے کے بعد سے اگر سعودی عرب کی سرزمین پر کوئی دوسرا ملک جارحیت کرتا ہے تو وہ حملہ صرف سعودی عرب ہی نہیں، وہ پاکستان پر بھی تصور کیا جائے گا، اور پاکستان اس کا دفاع ویسے ہی کرے گا جیسے 10 مئی کو پاکستان نے دنیا کو دکھلایا تھا۔ اور اگر خدا نخواستہ پاکستان پر کوئی اصلی دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرے گا تو سعودی عرب اپنے تمام تر اثاثوں کے ساتھ، اپنی تمام تر قوت کے ساتھ، اپنی فضائیہ، اپنی آرمی، اپنی افواج کے ساتھ، اپنی سیاسی سفارتی مدد کے ساتھ پاکستان کے شانہ بشانہ آ کر کھڑا ہوگا۔ اور یہ معاہدہ صرف سعودی عرب کے ساتھ نہیں، انشاءاللہ
کچھ 2 ریاستیں اور بھی ایسی ہیں، انشاءاللہ 2 ریاستیں مزید ایسی ہیں جو گھوڑوں پر زین کس رہی ہیں اور جو پاکستان کے کیمپ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس معاہدے کے بعد محمد بن سلمان کو لگنے والا تھپڑ محمد بن سلمان کو نہیں ہوگا، بلکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو یہ تھپڑ پڑے گا۔ اور فیلڈ مارشل کو جب تھپڑ پڑتا ہے تو جواب میں کیا ہوتا ہے، یہ ذرا بھارتی وزیر اعظم سے پوچھ لیجیے۔ وہ دنیا کو بتلاتے ہیں کہ پاکستانی ماردے بھی بہو نے تے آواز بھی نہیں کٹن دیں دے۔ تو حضور والا اس معاہدے کے بعد پاکستان اور سعودی عرب میں جو ایک بھائی چارے کی فضا قائم ہے، رات کو اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجایا گیا، ریاض میں پاکستانی پرچموں کی بہار ہے۔ بلکہ اس سے پہلے تھوڑا سا پس منظر اس معاہدے کا جان لیجئے کہ ایک دجالی ریاست کی جانب سے قطر پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے بعد پورا عالم عرب اکٹھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو غیر عرب ممالک میں سے وزیر اعظم پہنچتے ہیں وہاں یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے، وہ میاں شہباز شریف صاحب تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے۔ وہاں پہنچ کے ان سے نہ صرف یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ بتلاتے ہیں کہ پاکستان قطر کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ہر قسم کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہاں ایک کانفرنس ہوتی ہے OIC نما، اس کانفرنس کا ایک اعلامیہ بڑا پھسپھسا سا اور بڑا نرم سا بیانیہ سامنے آتا ہے۔ دیکھ کر دل بجھ گیا کہ شاید کہ امریکہ کے کتے سے عربوں نے کٹتے پٹتے رہنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے گھر سے حمیت تو اسی دن رخصت ہو گئی تھی جس دن انہوں نے ترکوں سے غداری کا سوچا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبے کو لت راس آ گئی۔ اور گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل تھی، مسجد نبوی کے اوپر ایک میزائل یا کوئی ایک چیز کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا۔ بعد میں جب خبریں سامنے آئی تو پتہ چلا کہ وہ در حقیقت ایک ڈرون تھا جس کو انٹرسیپٹ کیا گیا تھا۔ اور پھر ایک دجالی ریاست کی جانب سے قطر پر حملے کے بعد صورتحال واضح ہو چکی تھی، دباؤ سعودی عرب کے اوپر آنا شروع ہو گیا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو اگلا ٹارگٹ اگر قطر ہو چکا ہے تو سعودیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ان کے جو معاہدے تھے وہ تھے امریکہ صاحب بادر کے ساتھ، اور امریکہ کا جو خیال ہے اس نے تحریری کوئی معاہدہ ان ممالک کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ اپنے ممالک میں انہوں نے ان کو اڈے دیے، ان کو فوجی دیے، ان سے دفاعی ساز و سامان خریدنے کے معاہدے کیے، لیکن جواب میں امریکہ نے اس چیز کی ضمانت تحریراً نہیں دی کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں وہ امریکہ یعنی کہ ان ممالک کا دفاع کرے گا۔ جب قطر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو عربوں کو اس پہ اپنی بڑی سبکی اور بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اب یکدم تو وہ اس کیمپ سے نکل نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ پھسپھسا سا اعلامیہ جاری کر کے اسی کانفرنس میں میاں شہباز شریف کی ملاقات محمد بن سلمان سے ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد ان کو سعودی عرب کے سرکاری دورے کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ میاں صاحب سرکاری دورے پر سعودی عرب جاتے ہیں۔ جیسے ہی ان کا طیارہ سعودی ایئر سپیس میں داخل ہوتا ہے F-15 5 F-15 طیارے آ جاتے ہیں جو میاں صاحب کے وزیر اعظم پاکستان کے طیارے کو گھیر کر ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو سلامی پیش کرتے ہیں، اور پھر اسی طیارے میں بیٹھے بیٹھے یہ محمد بن سلمان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز نے دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ بڑے بڑے ممالک میں جب کوئی بڑا لیڈر آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے ریڈ کارپیٹ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن کل وزیر اعظم پاکستان کے استقبال کے لیے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھایا گیا تھا، انہوں نے پرپل کارپیٹ بچھایا تھا جو ریڈ کارپیٹ سے بھی اونچے درجے کا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ تبھی دنیا کو معلوم ہو گیا تھا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور وہ بڑا شام کو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ ڈیل ہوئی ہے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس ڈیل کے بعد نہ صرف پاکستان کی مالی مشکلات دور ہوں گی بلکہ دونوں ممالک کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہے اس کے بعد ایک دوسرے کی دفاعی صلاحیت، ایک دوسرے کی دفاعی جو پیداوار ہے وہ بھی بڑھے گی۔ یہ اسلحہ مل بیٹھ کے بنانا شروع کریں گے، وہ طیارے ہیں، وہ میزائل ہیں، وہ ڈرونز ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے۔ تو یہ دفاعی معاہدہ ایک دوسرے ممالک کے ساتھ ہر قسم کے شعبے میں تعاون کی بھی ایک جھلک ہے، اور جو باقی دو ممالک پاکستان کی طرف آنے والے ہیں انشاءاللہ اس سے پاکستان کے مالی مشکلات تو حل ہوں گی۔ پاکستان کا دنیا میں جو عزت مل رہی ہے، جو وقار، جو مقام مل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر بطور مسلمان کے حرمین شریفین کی جو حفاظت کا ہمیں ذمہ مل رہا ہے، میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جانیں قربان ہیں اس مقصد کے لیے۔ تو
تو اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت ہو نہیں سکتی۔ عالم اسلام پورا خوش ہے، پورا پاکستان خوش ہے۔ اس خوشی میں یہ چاہیے کہ ہم مزید دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کے جو مالی مشکلات ہیں، جو ہم ایک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی طرف ہم بڑھتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، کسی اور ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔